آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے اپروچز ٹو دا اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس۔ ہم پولیٹیکل سائنس کی اپروچز پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اپروچز کیا ہے۔ این اپروچ از دا وے آف لوکنگ ایٹ اے پولیٹیکل فینامینن اینڈ دین ایکسپلیننگ اٹ۔ ان کی اپروچ کسی بھی پولیٹیکل فینامینا کو یا کسی بھی پولیٹیکل کنسیپٹ کو، فار ایگزامپل جسٹس ہے، لبرٹی ہے، ایکوالٹی ہے، ڈیموکریسی ہے، کسی بھی پولیٹیکل پروسیس یا کسی بھی پولیٹیکل فینامینا کو دیکھنے کا ایکسپلین کرنے کے انداز کو اپروچ کہا جاتا ہے۔ ان کے ایکسپلین کرنا یا سمجھنا، کسی بھی پولیٹیکل پروسیس یا فینامینا کو سمجھنا یا کسی بھی پولیٹیکل انکوائری کو سمجھنا اور اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ اپروچ کہا جاتا ہے۔ کہ اپروچ از اے وے آف ٹیلنگ ٹو سم باڈی اور سم تھنگ، یعنی کہ کسی چیز کو یا کسی معاملے کے ساتھ جو ہے آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہو، آپ کس طرح سے سمجھتے ہو، دیٹ از کال اپروچ۔ فار ایگزامپل ان کے ہمارے سامنے کوئی بھی ایشو آتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایشو آ جائے اور ہم اس ایشو کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایشو جو ہے ہم اس کو ریزولو نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارا جو ہے اپروچ ہے وہ نیگیٹو اپروچ ہے۔ اگر ہم اس ایشو کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کریں گے، ہم اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تو ہمارا یہ پازیٹیو اپروچ ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس کے بہت سے اپروچز اور میتھڈس ہیں، جس میں سے مین جو دو ہے دیٹس کالڈ ٹریڈیشنل اپروچ اینڈ ماڈرن اپروچز۔ ہم سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ٹریڈیشنل اپروچ کو دیکھتے ہیں۔ ٹریڈیشنل اپروچ کا کنسیپٹ جو ہے پلیٹو کے دور سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ گریک پیریڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 20th سینچری تک جو ہے اوور آل جو پیریڈ کو جس کے دوران پولیٹیکل تھیوری کو یا پولیٹیکل کنسیپٹ کو جب سمجھا گیا، اس اپروچ کو کہا جاتا ہے ٹریڈیشنل اپروچ۔ اور ٹریڈیشنل اپروچ کی کیا کیا خصوصیت ہے؟ ٹریڈیشنل جو اپروچ تھا پلیٹو سے لے کر 20th سینچری کا، اس کی کریکٹرسٹکس میں سے پہلا ہے ویلیو بیسڈ ایمفیسس، یعنی کہ یہ زیادہ تر معاشرتی ویلیوز پر فوکس کرتے تھے، یعنی کہ مورل ویلیوز پر اسپیشلی، کہ یہ جتنے بھی پولیٹیکل کنسیپٹ کو دیکھنے سے پہلے پولیٹیکل کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے وہ ویلیو کو زیادہ فورس کرتے ہیں کہ کیا چیز اچھا ہے، کیا چیز، اگر اس کنسیپٹ کو اگر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو تب اس دوران وہ ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ اس سے معاشرے کے اندر ہارمنی آئے گی کہ نہیں، معاشرے کے اندر بہتری آئے گی کہ نہیں، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے۔ اس چیز پر بہت زیادہ جو ہے ٹریڈیشنل اپروچ فوکس کرتے ہیں۔ ان کی فیکٹس کی جگہ پر جو ہے مورل ویلیوز اور مورل کوالٹی پر زیادہ فوکس کرتے تھے ٹریڈیشنل اپروچ والے، اور یہ نارمیٹیو ان نیچر ہے۔ ان کی سیکنڈ اس کی کریکٹرسٹکس ہے نارمیٹیو ان نیچر، کہ نارمیٹیو ان نیچر کا مطلب یہ کہ دیٹ از ناٹ بیسڈ آن فیکٹس، بلکہ یہ ویلیو اور مورل ویلیوز پر فوکس کرنے کو کہا جاتا ہے نارمیٹیو ان نیچر۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ جو اپروچ تھا ٹریڈیشنل اپروچ، یہ سائنٹیفک نہیں تھا، کہ یہ سائنٹیفک بنیادوں پر، فیکٹس کی بنیادوں پر، ایکسپریمنٹ کی بنیاد پر، کسی ہائپوتھیسس کی بنیاد پر جو ہے وہ جج نہیں کرتے تھے پولیٹیکل کنسیپٹ کو، بلکہ ویلیو اور ایتھکس کی بنیادوں پر جو ہے سوچتے تھے۔ ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اپروچ والے بہت زیادہ جو ہے مورل ویلیوز اور ایتھکس پر فوکس کرتے تھے۔ نیگلیکٹ دا فائنڈنگ آف ادر سوشل سائنسز، ان کے ٹریڈیشنل اپروچ والے یہ انٹر ڈسپلنری جو ہے چیزوں پر فوکس نہیں کرتے کہ پولیٹیکل سائنس اور دوسرے سائنسز کے درمیان کوئی ریلیشن ہے کہ نہیں ہے، ان کے فیکٹس فائنڈنگ کیا ہے، پولیٹیکل سائنس کے کیا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی یہ سوشل سائنس کو بالکل، پولیٹیکل سائنس کو باقی سوشل سائنسز کے ساتھ جو ہے ملانے میں ناکام رہے۔ اور یہ فارمل انسٹیٹیوشن پہ، ان کی جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو وغیرہ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، ان کی اسٹرکچر کے اوپر بلکہ ان کے پروسیس کے اوپر کم فوکس کرتے تھے۔ تو یہ تمام ہے ٹریڈیشنل اپروچز کی کریکٹرسٹکس۔ اس کے بعد ہم ٹائپ دیکھتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچز کے ٹائپس۔ سب سے پہلا ٹائپ ہے ٹریڈیشنل اپروچ کا، دیٹ از کالڈ فلاسفیکل اپروچ۔ فلاسفیکل اپروچ یہ سب سے اولڈسٹ اپروچ ہے پولیٹکس کی اسٹڈی کا، پولیٹیکل سائنس کے کنسیپٹ کی اسٹڈی کا سب سے جو پرانا اپروچ ہے، دیٹ از کالڈ فلاسفیکل اپروچ۔ اس اپروچ کو اسپیکولیٹو، میٹا فزکس اینڈ ایتھیکل اپروچ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو فلاسفیکل اپروچ ہے یہ مینلی بیس کرتے تھے اسپیکولیشن پر، ان کی قیاس آرائیوں پر، بیانڈ ٹروتھ،
ان کی یہ سمجھتے ہیں، اور ایتھیکل اپروچ یہ تھا ان کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیٹ کی اسٹڈی، اگر آپ گورنمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہو یا اسٹیٹ کے بارے میں اگر آپ پڑھتے ہو، پولیٹیکل بیہیویئر، انسانوں کا اگر آپ پولیٹیکل بیہیویئر اگر آپ سمجھتے تو اس کا ایک کلوز ریلیشن شپ ہے کہ آپ نے ایک سرٹین، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اسٹیٹ کی اسٹڈی، گورنمنٹ کی اسٹڈی یا پولیٹیکل بیہیویئر کی اسٹڈی کرتے ہو تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک گول ہے، ان کہ آپ نے ایک سرٹین ٹروتھ، ایک سچائی کی طرف آپ نے جانا ہے، ایک مورل ویلیو کی طرف آپ نے جانا ہے، ایک خاص آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے جو کہ ٹروتھ پر مبنی ہو. تو یہ ان کی سچائی، اگر آپ انسٹیٹیوشن کی اسٹڈی کرتے ہو تو اس کا مین گول ہے ٹروتھ کی طرف لے کے جانا، مورل ویلیوز کو بہتر کرنا اور سچائی جانچنا جو ہے، یہ سمجھتے ہیں فلاسفیکل اپروچ والے کہ یہ ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو اس جو فلاسفیکل اپروچ کا جو لنک ہے، کلوز ہے لنک ٹو دا ورلڈ آف ایتھکس، ان کے اخلاقیات کے ساتھ بہت زیادہ اس کا جو ہے لنک ہے فلاسفیکل اپروچ کا. لیکن اس اپروچ پر یہ جو اس کے ناقدین یا کرٹیسائز کرنے والے کرٹکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے اسپیکولیٹو ہے، ایبسٹریکٹ ہے، ان کی فیکٹ کی بنیاد پر بالکل نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک قیاس آرائیوں پر، اسپیکولیشن پر بیس کر رہا ہے، اس کا کوئی جو ہے حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس اپروچ کا. اس پہ یہی کرٹیسائز کیا گیا. اس اپروچ کے جو سپورٹرس ہیں، ان کی جن لوگوں نے یا جن فلاسفر نے، جن تھنکر نے اس اپروچ کو جو ہے پولیٹکس کی اسٹڈی میں اپنایا، جن کے پولیٹیکل کنسیپٹ کو یا پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن کو سمجھنے میں اس اپروچ کو جن لوگوں نے جو ہے اپنایا، اڈاپٹ کیا، ان میں پلیٹو ہے، ارسٹوٹل ہے، روسو ہے، کانٹ، ہیگل ہے، لیو سٹاس ہے، انہوں نے جو ہے فلاسفیکل اپروچ کو اپنایا ہے ٹو دا اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل کنسیپٹ اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد ہے نیکسٹ ٹریڈیشنل اپروچ ہے ہسٹوریکل اپروچ. ہسٹوریکل اپروچ جو ہے یہ مینلی یہی فوکس کرتے ہیں کہ پولیٹیکل، اگر آپ نے انسٹیٹیوشن کو سمجھنا ہے یا ریسنٹلی اگر آپ نے کوئی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو، خواہ یا ہیومن بیہیویئر ہو، کچھ بھی اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے ہسٹری سے ریلیٹ کرنا ہے. ہسٹری کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہسٹری میں انسٹیٹیوشن کس طرح کے تھے اور ابھی کس ٹائپ کے، ہسٹری میں ہیومن کا بیہیویئر کیا تھا اور ابھی ہیومن کا بیہیویئر کیا ہے، ہسٹری میں کنسیپٹ کس ٹائپ کے تھے اور ابھی کیا ہے، ہسٹری میں پولیٹیکل سسٹم کس قسم کا تھا اور ابھی کیا. ان کا مین فوکس ہے کہ آپ نے ہسٹری کو سمجھنا ہے، پھر جا کے آپ نے نئی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، نئی راستے اپنانے. تو ان کا مین جو فوکس ہے ہسٹری کے ساتھ لنک، پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی جو ہے اس کا ٹوٹلی لنک ہے ہسٹری کو سمجھنا. تو اس پر بھی کرٹکس کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے ہسٹری کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبلنس کیے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے آپ جب تک ہسٹری کو نہیں سمجھتے آپ نئی پولیٹیکل سسٹم کے نہیں سمجھتے یا نئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے. بہت زیادہ ہسٹری پر اوور ایمفیسائز کیا گیا ہے، اس کے کرٹکس یہی سمجھتے ہیں. اس کے سپورٹر جو ہے، ہسٹوریکل سپورٹر جو ہے یا تھنکر جو ہے، جو اس ہسٹوریکل اپروچ کو لیتے ہیں، یہ ان کی پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی میں، اس میں میکیاولی ہے، سابین ہے اور ڈیننگ ہے، یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں پولیٹکس اور ہسٹری کو. اس کے بعد ہے تیسرا جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے، دیٹ از کالڈ لیگل اپروچ. لیگل اپروچ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں لیگل اپروچ والے، ان کا یہ معنی ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنا ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن کو سمجھنا ہے تو آپ نے لیگل انسٹیٹیوشن کو سمجھنا ہے. ان کی ملک کی فارمل جو لیگل ادارے ہیں جو کہ ملک کے لا اینڈ آرڈر کو بناتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرتے ہیں، ملک کے اندر قانون بنانے والے ادارے، ان کو جب تک آپ نہیں سمجھو گے، آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو، کنسیپٹ کو اور پولیٹیکل انکوائری کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ان کی یہ لیگل جو ادارے ہیں، ان کی جو لا اینڈ آرڈر بناتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتے ہیں پولیٹکس کو، کہ پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے یا پولیٹیکل بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے لیگل اداروں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں، ان کا کام ہی لا کی انفورسمنٹ ہے، قانون کو لاگو کرنا ہے. تو لہٰذا قانون لاگو کرنے والے اداروں کو جب تک آپ نہیں سمجھتے، آپ پولیٹیکل کنسیپٹ اور پولیٹیکل تھیوریز کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ان کا یہ کہنا ہے. اور اس پہ بھی یہی کرٹیسائز کیا گیا کہ انہوں نے
لیگل اداروں پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، نہ بلکہ حالانکہ انہوں نے پولیٹیکل بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کم کی، کیونکہ نہ صرف اداروں کے علاوہ جو ہے اگر آپ لا کو سمجھتے ہیں تو انڈیویجول لائف کی بھی ایک ویلیو ہے، انڈیویجول پولیٹیکل لوگوں کی بھی جو پولیٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا پولیٹکس کو سمجھتے ہیں ان کی بیہیویئر کا بہت زیادہ کردار ہے پولیٹیکل کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے لیگل اپروچ والے جو لیگل اداروں کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں رادر دین انڈیویجول لائف اینڈ پولیٹیکل بیہیویئر آف دا پیپل. اس کے سپورٹر ہے بودن ہے، کروشیا سے ہابس اینڈ ڈائسی اس کے سپورٹر ہے. یہ جو تھنکر ہے یہ لیگل اپروچ پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، یا ان کی طرح ان کا جو مین اپروچ ہے انہوں نے جو اپنا ہے وہ ہے لیگل اپروچ. اس کے بعد ہے لاسٹ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے دیٹ از انسٹیٹیوشنل اپروچ. انسٹیٹیوشنل اپروچ کو اسٹرکچرل اپروچ بھی کہا جاتا ہے. اس اپروچ کے جو تھیورسٹ ہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اسٹرکچر پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اسٹرکچر کی اسٹڈی کو ایمفسائز کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ان کی آرگنائزیشن جو لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، یہ جو ادارے ہیں ان کے اسٹرکچر کس ٹائپ کا، یہ کس قسم کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل کنسیپٹ یا تھیوری کو سمجھنا ہے یا پولیٹیکل خواہ وہ جسٹس ہو، خواہ وہ اکویلٹی ہو، خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل کنسیپٹ ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو آپ نے لیگل جو پولیٹیکل ادارے ہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے آپ باقی کنسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتے. اس پہ بھی یہی کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ اس نے اسٹرکچر پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ان اداروں کے اندر انڈیویجول کے رول کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیا گیا کہ اسٹرکچر کے علاوہ کسی بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن میں انسانوں کا یا انڈیویجول کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو انہوں نے انڈیویجول کے رول کو بہت کم کر دیا ہے بلکہ اسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اس کے سپورٹر سے یعنی کہ اس کے جو پولیٹیکل تھنکر ہیں انسٹیٹیوشنل اپروچ کے وہ ہے ہیرالڈ لاسکی ہے، جیمز برائس ہے اور ایتھر بارڈلے ہیں. یہ سپورٹر ہیں انسٹیٹیوشنل اپروچ کے.